بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیش گوئیوں میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے، اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگز دے رہے ہیں۔ یہ پیش گوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% متحرک گروہ میں سے صرف 1% بچیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس کے بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے۔ دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ دریا کی گہرائی سے دریافت ہونے والی غاروں سے آنے والی بھیانک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنسدانوں نے اس کے متعلق کیا حیرت انگیز انکشافات کیے؟ اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو دریائے فرات کی مزید اہمیت اور تاریخ بھی بتائیں گے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا اس آخری جنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے یہ دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے اختتام کے بعد آ کر ٹھہری تھی۔ یہ پہاڑ اس سلسلہ ہائے کوہ میں واقع ہے جسے آرمینیائی پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی ارارات 16,854 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے نکلنے والے دریا کا نام فرات ہے۔ اس دریا کے کناروں پر ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے ایک طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہودیوں کا قتل عام کیا اور جو کوئی ہنرمند تھا اسے غلام بنا کر اسی فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا۔ یہودی اپنی عبرانی زبان میں اسے پرات اور عربی الفرات کہتے ہیں۔ اس دریا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خون ریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا، کہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ، یا زیادہ عام فہم الفاظ میں کہیں تو سونے کے اس ذخیرے کی مالیت کتنی زیادہ ہوگی کہ تقریباً دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے حصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخر کار سونے کے اس پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اس سے اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دریائے فرات کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پر لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیش گوئی بائبل میں بھی موجود ہے، لیکن اس پیش گوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے، اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں
کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فرات بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے دریائے فرات اپنے اصل حجم سے تقریباً 80% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی ماندہ دریائے فرات بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیراب کرتا رہا ہے وہاں پہ پانی کی شدید ترین قلت رونما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں سونے کے اس ذخیرے کی جو دریائے فرات کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا، تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فرات کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فرات کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر انواع جن سے وہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فرات کے کنارے بسنے والے ان خانہ بدوش ماہی گیر لوگوں نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فرات کے کناروں کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا ہے۔ ان ماہی گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فرات کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے سونے کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہے جو مدفون ہے، لیکن چونکہ دریائے فرات اپنا حجم کم ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایک دریا ہی ہے، اس لیے اس دریا کو مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے حصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر بڑا انکشاف تھا کہ وہ اس پر تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کے مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیش گوئی موجود ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیش گوئی کی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فرات کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کا ظاہر ہونا اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد سے قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان ظاہر ہوں گے، اور اسی طرح دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ البتہ یہ تمام کے تمام فی الحال محض اندازے ہیں اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگز اور نشانیاں، جن میں بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے جن پہ قیامت واقع ہوگی۔ ناظرین، سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے میں ابھی بھی 10 سے 15 سال یا ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد بھی چونکہ دریا کا ڈیلٹا ایک دلدلی زمین کی طرح سے ہوگا تو اس میں مزید تحقیق کرنا کافی مشکل ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے دریائے فرات کے پانی میں سونے کے ملے ہوئے ذرات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کے وقوع کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فرات سے سونے کا ذخیرہ ظاہر ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیوں
کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح الفاظ میں وارننگ موجود ہے کہ ایسی کسی لڑائی کا حصہ نہ بنا جائے، کیونکہ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر شخص جہنمی ہوگا۔ ناظرین گرامی، سال 2023 میں دریائے فرات سب سے زیادہ گوگل کیا جانے والا دریا ہے، اور ابھی تک اس دریا سے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یقیناً دریائے فرات میں آج تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریائے فرات دنیا کا مضبوط اور تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی خشک ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہو جانے تک محدود نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کی خشکی سے جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن پاک دونوں میں کئی موقعوں پر اس دریا کو لے کر گفتگو اور مختلف پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ بائبل کے مطابق دریائے فرات کے پانی کا اصل ماخذ جنت کا پانی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے، اور خدا کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریا نے کتنی قوموں، تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی اس دریا کا ایک مقدس دریا ہونے کی حیثیت سے ذکر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے لیے اس دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ دریائے فرات جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مذہبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے علاوہ پرانی سے پرانی مذہبی کتب میں بھی اس دریا کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے یہ زمین وجود میں آئی تھی تب سے یہ دریا موجود ہے، اور کچھ سالوں پہلے تک اپنی اسی تیزی اور روانگی کے ساتھ بہتا رہا ہے، لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں یہ دریا خشک ہوتا ہوتا اب مکمل طور پر سوکھ چکا ہے، اور اس کے سوکھنے کی وجہ سے کئی انہونے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس دریا کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ ناظرین، دریا کے بڑے بڑے خشک حصوں کا خصوصی جائزہ لیا گیا، اور رپورٹس میں آیا کہ یہاں سے کئی قسم کی ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک عرب نیوز چینل نے دریائے فرات کے ساحلوں پر بسنے والے لوکل لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں سے کئی اشیاء اچانک سے غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد اچانک سے مل بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ اشیاء ملتی ہیں تو یہ زیادہ تر جلی ہوئی اور خراب حالت میں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ شاکنگ مسٹری اس دریا میں موجود گہری سیاہ غاریں ہیں جو کہ دریا کی بالکل گہرائی میں موجود تھیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا کہنا تھا کہ یہ غار صدیوں سے شیطانوں کا گھر بنی ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے کنارے بسنے والوں کی کہانیوں سے کافی ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے ایک اور فرقے کے مطابق ان غاروں میں کچھ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس نظریے کو لے کر کوئی عقیدہ یا یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں شیطان بستے ہیں یا فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
البتہ دریا کی خشکی کو قرب قیامت کی ایک نشانی ضرور بتایا گیا ہے جس پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی پیشواؤں سے ہٹ کر سائنسدانوں کی تحقیقات کو سامنے رکھا جائے تو ان آوازوں سے متعلق ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث آوازیں ہی ہوتی ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈالفن جیسی سمندری مخلوق کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے ہائیڈروفونز نامی آلات استعمال کرتے ہیں۔ ہائیڈروفونز کی مدد سے جانوروں کی زندگی اور ان کے ماحول کو سمجھا جاتا ہے۔ زمین کی حرکت کی آواز سننے کے لیے ایک اور ٹول جیو فون استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آلات ناقابل یقین حد تک حساس ہیں اور زمین کے نیچے کی ہلکی سے ہلکی حرکت کی آواز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہائیڈروفونز، جیو فونز اور جی پی ایس کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان بہت حد تک یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی یا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ سمندر کے اندر استعمال ہونے والا ہر سائنسی آلہ ایک مختلف قسم کا ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے اور ایک ساتھ مل کر سارے ٹول سمندری دنیا کا مکمل میکینزم سمجھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان آلات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی تشریح کرنا ہمیشہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ جو ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے بھی سائنسدانوں کے علاوہ مختلف شعبوں جیسا کہ ارضیات، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ثقافتی علوم کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اس مخصوص جگہ کی ساری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دریائے فرات سے ریکارڈ کی جانے والی آوازوں کے متعلق فی الحال یقین سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں بہت مختلف نوعیت کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے وہ ابھی اتنے جدید نہیں ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں ہونے والی مسلسل تبدیلیوں کو بھی نوٹ کر سکیں، اور دریائے فرات ایسا دریا ہے جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ آوازوں کی فریکوینسی ایسی ہوتی ہیں جنہیں سائنسدان سن نہیں سکتے یا ان کے آلات درست طریقے سے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لیے بعض اوقات آواز ریکارڈ ہو بھی جائے پھر بھی اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کیا ظاہر کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ دریائے فرات سے آنے والی آوازیں بہت غیر معمولی ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا دریا ہے جو کہ بڑے پیچیدہ قسم کے راستوں اور جاندار قدرتی ماحول پر مشتمل ہیں، اوپر سے وقت کے ساتھ ساتھ اس دریا کا ایک بہت بڑا حصہ خشک ہو چکا ہے۔ اس میں کئی تبدیلیاں روز نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کسی حد تک مستقل ہوں۔ لہٰذا اب جبکہ سائنس ابھی تک دریائے فرات کے مختلف حصوں، خاص طور پر گہری کھائیوں اور غاروں سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہو رہی ہے، تو مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ ان غاروں میں شیطان آباد ہیں اور یہ آوازیں ان شیطانوں کی قید میں پھنسے کچھ فرشتوں کی ہیں۔ ناظرین، عیسائی مذہب کا یہ نظریہ مسلمانوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو قید کر سکے۔ رہی بات ان خوفناک آوازوں کی، تو یقیناً آج یا کل سائنسدان اس بات کی کھوج لگا ہی لیں گے۔ تب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دریائے فرات کی خشکی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ کیا اس پیش گوئی کا پورا ہونا ہمارے لیے ایک یاد دہانی نہیں ہے کہ اس دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اگلی دنیا کی تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین آمین۔